بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا وائس چینلز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینلز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کر آئی ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔ مکمل اینڈ تک اسے ضرور سنیے گا۔ قدرت کا تحفہ آواز۔ موضوع: ایک ایسے شخص کی کہانی جو دنیا میں آتا ہے مگر آواز نہیں ہے، کیونکہ وہ قدرتی طور پہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ گونگا ہے۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام فضیلہ ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنے شوہر اور اپنے ساس اور سسر ان کے ساتھ رہتی تھی۔ 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا مگر اللہ نے اولاد نہ دی۔ سبھی میرے لیے بہت دعائیں کرتے، اور میری امی اور ابا یعنی کہ جو میرے ساس سسر دن رات نماز پڑھتے اور دعائیں کرتے، کیونکہ ہمارے بہت کم بیٹے پیدا ہوئے اور بیٹیاں زیادہ ہوئیں۔ اگر بیٹی بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے تو میں ان کا بہت شکر ادا کروں گی، اور خاندان میں جس گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوئیں انہوں نے بھی بہت شکر ادا کیا تھا، کیونکہ بیٹیاں بھی رحمت ہیں۔ بیٹیوں کے آنے سے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام آتا ہے۔ تو اس خاندان میں بیٹیاں زیادہ پیدا ہوئیں۔ بیٹوں کی خواہش سبھی کو تھی، بہت کم لڑکے پیدا ہوئے۔ میرے شوہر بہت دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دے نیک اولاد دے۔ 5 سال کے بعد میرے گھر میں عمر پیدا ہوا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ عمر بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ڈاکٹر نے جب بتایا تو میں نے بہت دکھ کیا۔ ماں تھی نا، مگر پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے مجھے بیٹا نوازا، اور گھر میں سب بہت خوش تھے۔ عمر کے پاپا، دادا دادی، چچا تایا سبھی بہت خوش تھے۔ عمر کو پالنے میں نے اپنی زندگی لگا دی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا اس کی باتیں اشارتاً وہ ہم سب سمجھتے، ہاتھوں سے وہ جس طرح بولتا ہمیں ہر چیز سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ گزرتا چلا گیا۔ عمر نے آشا بھوانی سے میٹرک کیا۔ وہاں پر اس کی سب سے اچھی دوست مناہل، کیونکہ وہ بھی بولنے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی۔ مناہل کے گھر ہمارا بہت آنا جانا تھا، اچھے فیملی ٹرمز تھے۔ جب اسٹڈی ہوتی، جب انہیں اسٹڈی کرنی ہوتی تو میں ساتھ میں لے کر جاتی۔ یہ دونوں بیٹھ کے گھنٹوں پڑھائی کرتے۔ مناہل کی والدہ بھی دیکھتی جس انداز سے یہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بات کرتے اور سمجھتے اور اس پڑھائی کو مکمل کرتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، آگے پڑھتے رہے۔ مناہل نے بھی گریجویشن کر لی تھی، عمر نے بھی تعلیم حاصل کی اور کچھ کورس بھی کیے، اور وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں عمر کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ عمر بڑا ہو گیا ہے اور ہماری تو اکلوتی اولاد ہے۔ میں نے امی جان اور ابو جان سے پوچھا کیا آپ اس رشتے کے بارے میں کہیں گے؟ اصل میں ہمیں مناہل بہت پسند ہے۔ میں بھی بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن پہلے انہوں نے بات کی۔ تو امی جان مناہل کو جانتی تھیں، انہوں نے تو نام سنتے ہی کہا جیسے وہ اپنے پوتے کی خواہش جانتی تھی۔ کہنے لگی مناہل سے تو بہت اچھی دوستی ہے عمر کی، بہت نیک لڑکی ہے۔ جی جی امی، بہت نیک ہے، اور میرے تو دل کی خواہش ہے کہ میرے گھر کی بہو مناہل ہی بنے۔ امی اور ابو جان بھی دونوں بہت خوش ہوئے سن کے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں عمر سے بات کروں گی۔ 2-4 دن گزرے تو میں نے عمر سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں مناہل کیسی لگتی ہے؟
جیسے وہ خوش ہو گیا۔ اس کے چہرے کی خوشی میں سمجھ چکی تھی، کیونکہ ایک ماں اپنے اولاد کی خوشی پہچان سکتی ہے۔ تو میں نے کہا تم منہائل سے پہلے بات کر کے دیکھو، اگر منہائل کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر ہمیں بھی کوئی وہ نہیں ہوگا اعتراض۔ تو اس نے مجھے اشاروں میں کہا۔ کچھ دن میں اس نے مناہل سے بھی پوچھا، اور یہ بہت اچھے دوست بھی تھے اور ساتھ پڑھے تھے اور بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے، کیونکہ ہمارا بہت آنا جانا تھا۔ مناہل کی والدہ سے میری بہت اچھی فرینڈ شپ تھی، تو مناہل بھی راضی تھی۔ کچھ دن کے بعد میں نے اماں جان کو لیا اور ساتھ میں اپنے شوہر کے ساتھ مناہل کے گھر گئی اور اس رشتے کی بات ڈال دی۔ ان لوگوں نے کہا آپ ہمیں ذرا 1 مہینے کا ٹائم دیں، ہم اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تقریباً 1 ماہ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ہمیں ہاں کا جواب دیا۔ اصل میں وہ ابھی مناہل کی شادی نہ کرنا چاہتی تھیں، ان کی بھی وہ اکلوتی اولاد تھی۔ مگر جب انہوں نے ہماری خواہش سنی، مناہل سے بھی پوچھا، تو اس کا بھی ہاں میں ہی جواب تھا، اور وہ ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں ان سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ ارے نہیں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی بھی خواہش تھی اور مناہل کی بھی۔ اصل میں میری بیٹی سے شادی کون کرتا، آپ کو تو پتہ ہے۔ اور یہی جواب میں نے دیا کہ میرے بیٹے سے شادی کون کرتا۔ اصل میں ہم نے 1 مہینہ اس لیے سوچنے میں لگایا کہ ہم تو اپنی بیٹی کی ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہماری ایکلوتی اولاد، آپ کو تو پتہ ہے ان کے پاپا اسے کتنا چاہتے ہیں۔ جی جی، میں بالکل جانتی ہوں اور میں دیکھ چکی ہوں، بہت محبت کرتے ہیں، اکثر ہی ہمارا آنا ہوتا تھا، بلکہ عمر کو بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، جو بھی چیز مناہل کے لیے آتی تھی، کبھی پین، کبھی کچھ، کبھی بک، عمر کو بھی دیتے تھے۔ اور دیکھیں نا، بچے بڑے ہو گئے، ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور ان کی والدہ بھی بہت مطمئن اور پرسکون لگ رہی تھیں۔ انہوں نے ہم سے 6 ماہ کا ٹائم لیا، اور اس طرح پل بھر میں وقت پتہ ہی نہ چلا۔ تیاریاں ہوئیں۔ اس کے بعد 6 ماہ گزرنے کے بعد مناہل کو میں اپنے گھر کی بہو بنا کے لے آئی۔ سب لوگ بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ان کی والدہ اور والد بھی آتے اکثر ملنے کے لیے۔ عمر اور مناہل اپنی لائف میں بہت بہت ہیپی تھے، بلکہ میں کہتی کہ تم لوگ جاؤ، اپنی امی سے بھی ملاؤ، تو عمر لے کر جاتے۔ کبھی میں شاپنگ پر بھیجتی۔ دادی اور دادا عمر کے بہت خوش تھے، مناہل سے بہت پیار کرتے۔ جب وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتی تو میں اس سے یہی کہتی، یہ کھا لو، وہ کھا لو، وہ مجھے اشارہ کرتی، ہاتھ چلاتی۔ عمر اور وہ ایسے بات کرتے، ایسے سمجھتے ایک دوسرے کو کہ ہمیں بہت کم چیزیں سمجھ میں آتی تھیں، لیکن وہ اپنی اپنی زبان کو آپس میں سمجھتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور بہت دعائیں مانگتی میں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں پھول کھلا دے، میری بہو کی گود ہری کر دے۔ وقت گزرتا چلا گیا، دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں جو بھی دے سر آنکھوں پر ہے۔ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مراد پوری کی، اور جب ہمیں یہ خوشخبری پتہ چلی، ہم سب نے بے انتہا دعا کی۔ اس کی اتنی کیئر کرتے، مناہل کا اتنا خیال کرتے، کبھی اسے گھر بھجوا دیتی۔ مناہل کی ممی اس کا بہت خیال کرتی۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے وقت گزر رہا تھا۔ جب اس کا من کرتا اور میں اسے بولتی کہ تم ممی کے پاس چلے جاؤ، اسے جہاں اچھا لگتا، میں نے کبھی روک ٹوک نہ کی، ہاتھوں پہ رکھتے، اس کا بہت خیال رکھتے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔
جب ہمیں یہ خوشخبری پتہ چلی کہ ہمارے گھر میں 2 پوتوں کی پیدائش ہوئی، یعنی ٹوئنس بچوں کی، یہ سن کے تو ہماری خوشی کا جیسے ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ سجدے میں گر کر اسی وقت میں نے شکرانہ ادا کیا۔ عمر بہت خوش تھا، ایسے اشاروں میں بات کرتا اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا، مگر مجھے ٹینشن تھی۔ میں ویٹ کر رہی تھی کہ خبر تو آ گئی، مگر ڈاکٹر آئے تو میں ان سے کچھ ڈسکس کروں۔ کافی دیر کے بعد جب بچوں کو باہر لے کر آئے اور میری گود میں اور مناہل کی ممی کی گود میں جب دیا تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اتنے گول مٹول، اتنے پیارے بچے اللہ نے عطا کیے۔ کافی دیر کے بعد مطمئن ہوئے جب ہم لوگ، مناہل کو بھی روم میں شفٹ کر دیا تھا، بہت زیادہ سب خوش تھے۔ تب ڈاکٹر سے جب بات ہوئی تو پہلا سوال میں نے کیا، یہ بچے نارمل تو ہیں نا؟ کیا یہ بول سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا بالکل یہ بچے بول سکتے ہیں اور بالکل رو بھی رہے تھے اور بالکل یہ نارمل بچے ہیں۔ یہ سن کے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اتنا زار و قطار رو رہی تھی اور یہ شکر ادا کر رہی تھی اور اپنی سمدن کو بھی بہت مبارکباد دے رہی تھی، عمر کو، اپنے شوہر کو، کہ ان بے زبان میاں بیوی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے زبان ایسی دے دی، ایسے پھول کھلا دیے۔ اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور میں شکر ادا کر رہی تھی۔ عمر کو میں نے بتایا کہ الحمدللہ میرے دونوں پوتے اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ عمر نے بھی شکرانہ ادا کیا۔ مناہل جب ریلیکس ہوئی تو اس کو بھی اس کے بچوں کو دکھایا گیا، وہ بھی بہت خوش تھی، اور میں بہت شکر ادا کرتی ہوں آج اتنے سال بیت گئے الحمدللہ۔ میری ساس اور سسر تو دنیا میں نہ رہے، میں خود اب اتنی زیادہ اوور ایج ہو گئی ہوں، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ میرے دونوں پوتے ماشاءاللہ بہت فرما بردار ہیں۔ عمر بھی اب ایج ہو گئی ہے، الحمدللہ میری بہو بھی آج بھی بہت خوش ہے۔ میرے پوتے مجھے آ کے لپٹاتے ہیں، محبت سے ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، میں ان کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوں، دادی 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 کرتے ہیں، دادا کرتے ہیں۔ اس گھر میں خوشیاں آ گئیں۔ میرا اکلوتا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اسے جڑواں بیٹوں کی خوشی سے نوازا اور یہ گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ آج میں بہت خوش ہوں اپنے پوتوں کو جب دیکھتی ہوں اور اپنی بہو کو اور اپنے بیٹے کو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ تو یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کی ہر جگہ، ہر کونے میں ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی دینے والی ذات نہیں۔ تو مایوس نہ ہونا، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کب کدھر کہاں کسے نواز دے۔ اللہ نے ایک ایسے کپل کو اولاد عطا کی جو منہ سے بول نہیں سکتے تھے، اشاروں کی زبان میں بات کرتے تھے، اللہ نے انہیں وہ ایسے پھول کھلا دیے، گھر کا آنگن بھر دیا۔ اللہ چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، امت الکتاب ہے میرے رب کے پاس۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں دعائیں۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ ملا۔ صبر کرنا چاہیے اور صبر سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے 5 سال کے بعد عمر کو دنیا میں بھیجا، 2 سال کے بعد اللہ نے ان کیا خوشی دی، مگر الحمدللہ بولنے والے آواز کے ساتھ بچے دیے، الحمدللہ۔ آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ پھر انشاءاللہ اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے، مجھے سننا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔